آج جس خوبصورت لفظ کو ہم نے اپنی گفتگو کا موضوع بنایا، اگر اس لفظ کو میں قرآن کی روشنی میں دیکھوں تو میرے اللہ کا یہ واضح حکم ہے، اگر اسی لفظ کو میں نبی پاک علیہ السلام کی خوبصورت زندگی میں دیکھوں تو زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں کہ جہاں پر اس لفظ پر میرے نبی علیہ السلام نے عمل نہ کیا۔ مشکل سے مشکل وقت آئے، انتہائی مشکل وقت، کہ شاید جب دنیا سمجھتی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پر میرے نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی اس لفظ پہ عمل کرنا ترک نہیں کیا، بلکہ اسی لفظ کو اپنی زندگی کا اس انداز میں حصہ بنایا کہ دنیا پریشان ہو گئی کہ ہم سمجھتے کچھ اور تھے اور بات کچھ اور بن گئی۔ وہ لفظ کیا تھا؟ اگر سادہ لفظوں میں اس لفظ کو اردو میں آپ کے سامنے رکھوں تو اس کو کہا جاتا ہے سچ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سچ۔ اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوا کرتا ہے، ایسے ہے جی، سچ ہمیشہ کڑوا ہوا کرتا ہے، مگر اس سچ کی برکتیں بڑی ہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ اس سچ کی برکتیں بڑی ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اس کا ایک ایک لفظ سچا ایسے ہے۔ اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام قرآن ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام کیا ہے جی؟ قرآن۔ اور اس سے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر، اگر اس روئے زمین پر کسی چیز کا نام سچ ہے نا تو وہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ میرے نبی علیہ السلام کی زندگی کہ جس کو دیکھ کر اپنے تو اپنے، غیر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگرچہ ہم تیرا کلمہ نہیں پڑھتے اور تجھے نبی اور رسول نہیں مانتے، لیکن یہ ہم ضرور مانتے ہیں کہ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ اور سچ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ سچ بولنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ سچ بولنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنے والا کبھی اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوتا۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ سچ بولنے والا کبھی اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنے والا کبھی اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوتا۔ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور جھوٹ کے نہ کل کوئی پاؤں تھے، نہ آج ہیں، نہ کبھی ہوں گے۔ جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا